مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ذکر شہدائے کربلا نہیں کوئی بازار معلوم ہوتی ہے، جہاں جو ماحول ہے وہی ماحول بنا کر بیٹھا جائے تو یہ بہتر اور مناسب ہے۔ اتنی چہل قدمی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کرے تو یہ زیادہ بھیڑ ہے، سننے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بیان اور پڑھنے والے بھی ڈسٹرب ہوا کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے یوں کہا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تکڑے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ذکر شہدائے کربلا کی یہ محفل ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ پروگرام منعقد ہوا۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے، کیوں آئے یہ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اسلام اور اسلام کے آئین کے تحفظ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے۔ اسلام کیا ہے اور اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے، بہت مختصر میں آپ کو بتا کر گزر جاؤں گا انشاءاللہ عزوجل۔ اسلام نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن کتنی دشواریوں، کتنی پریشانیوں اور کتنی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تاریخ پڑھیے پھر احساس ہوتا ہے ہمارا کیا حال ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، نام عبداللہ، قانون میں اذان دے دی گئی، بڑے ہوئے کسی مدرسے میں ایڈمیشن کروا دیا گیا، بڑی آسانی سے لگا کہ اسلام، سبحان اللہ، لیکن جب اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، میرے آقا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں یہ اعلان فرمایا، اے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہی میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ لوگوں اللہ ایک ہے، تمام کے تمام جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، تمام کے تمام جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، وہ تمام جو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، جو سلام کرنا فخر محسوس کیا کرتے تھے، ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے، فوراً پورے کے پورے مکہ والے جو آپ سے عقیدت و محبت کیا کرتے تھے، فوراً سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی کی اتنی انتہا کر دی کہ کوئی کسی کا کتنا بھی بڑا دشمن ہو وہاں تک نہیں پہنچتا۔ میرے آقا آپ نے سنا ہوگا کہ جب راستے میں چلتے تھے تو عورتیں کوڑا ڈال دیا کرتی تھیں۔ حرم کا واقعہ ہے، مسجد حرام میں
جہاں کبوتروں کو مارنا بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، جہاں پیر سے پیر ٹکرا جائے تو علماء بیٹھے ہیں دم واجب ہو جاتی ہے، ایسی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا سجدے کی حالت میں تھے، ابو جہل آتا ہے، ابو جہل مکہ شریف میں کعبہ شریف میں رہتا ہے اور کھجور کی رسی آپ کے گلے میں پھنسا کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھینچتا ہوا لے کر جاتا ہے۔ سوچئے وہ پیغمبر اسلام جو رحمت بن کر کے آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے دعائیں رحمت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو کھینچتا ہوا لے جایا جاتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے آقا کو، لیکن اللہ کے نبی نے جب بھی دی تو دعائیں دی، کسی کو دعائیں ہلاکت نہیں فرمائی۔ مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا مسجد حرام میں عبادت کے لیے بیٹھے تھے، تب تک ابو جہل آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی بے رحمی سے مارا، اتنی بے اذیت پہنچائی کہ آپ کو کے سر سے خون نکلنے لگا۔ لوگوں نے سنا، لوگوں نے کہا برا ہوا، لیکن جیسے ہی یہ خبر حضرت حمزہ کو پہنچتی ہے، حضرت حمزہ کو پہنچتی ہے، پلٹ کر کے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ کہا ہاں مارا ہوں۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نے یہ بات سنی، اپنے ہی تلوار سے ابو جہل کو بہت بے رحمی سے مارا، اور مارنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ میں نے لے لیا۔ میرے آقا نے کہا چچا کیا ہوا، کیسا بدلہ؟ کہا خوش ہو جاؤ، ابو جہل نے ابھی تمہیں تکلیف دی تھی اور آج جیسے ہی میں نے سنا فوراً جا کر کے ابو جہل کو مار کر کے واپس آتا ہوں۔ میرے آقا پر قربان جائیے، کوئی اس ٹائم کا آدمی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، شکریہ ادا کرتا، کہتا چچا آپ نے بہت اچھا کیا، اے میرے چچا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اے میرے چچا میں خوش اس وقت ہوں گا جب یہ میں سن لوں گا کہ میرے چچا ایمان کی دولت لے آئے ہیں، میرے چچا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا حضرت حمزہ نے کہا ہے میرے بھتیجے پڑھاؤ مجھے کلمہ اور ایمان میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام ایسے پھیلا، کتنی تکلیفوں کا کر کے پھیلا ہے، یہی حمزہ حضرت حمزہ کے بارے میں نے بتایا نا، یہ مرتبہ جیسے ہی کہا میرے آقا نے ایمان کی دولت سے مصرف ہو گئے۔ میدان احد کا واقعہ، جنگ احد میں پہلی جنگ بدر میں جنگ بدر میں کفار مکہ کثرت سے مارے، ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے بادشاہ مارے گئے، مالدار مارے گئے۔ اس میں حضرت حمزہ کا بہت اہم کردار، وہی بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے احد کا معرکہ پیش آیا۔ احد کے معرکے میں ہندا نے ایک حبشی کو یہ ہاتھ میں کہہ دیا کہ سپاری دی کہ تمہیں حمزہ کو شہید کرنا، تمہیں حمزہ کو قتل کرنا۔ اس نے کیا کیا؟ جنگ احد کا معاملہ ہوا، جنگ زور پر تھی، جسے سپاری دی گئی تھی حضرت حمزہ کو شہید کرنا۔ حضرت حمزہ جو میرے آقا کے چہیتے تھے، بہت پیار کرتے تھے حضرت حمزہ سے، میرے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے تو شہید ہوئے کام ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ظلم کی انتہا دیکھی، ظلم کتنا کیا گیا اسلام کے فالوور، اسلام کو جو بڑھانا چاہا کتنا زیادہ زیادتی کی گئی۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ کا کان کاٹ لیا، آپ کی آنکھیں نکال لی گئی، اور یہیں پر بس نہیں، ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چاک کروایا، چروایا، اور چروانے کے بعد کلیجہ نکالا۔ کلیجہ نکالنے کے بعد ہندا نے میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ سوچئے کتنی ظلم کی انتہا۔ آدمی کسی کو مارا تو جرم ہے، لیکن مارنے کے بعد وہ ساری چیزیں کی،
कलेजा चबाया। यही वजह है कि जब हिंदा मुसलमान हुई तो मेरे आका को इतनी तकलीफ हुई थी, आपने फरमा दिया था ऐ हिंदा तुम्हारी गुनाहें तो माफ है, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है, लेकिन खबरदार ऐ हिंदा तू मेरे सामने मत आया कर, तुम आती हो तो मेरे चचा का वो कलेजा कटा हुआ सीना देखिए कल याद आ जाएगा। जी जी और बताओ लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, एक बेटे थे, तनी तनहा अकेले बेटे थे। आपके मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए, आप ये बताइए, कारोबार बंद कर देते हैं। मोहल्ले में इंतकाल हुआ, लूम बंद हो जाता है मोहल्ले वालों का। इंसान कि जब तक जनाजा हो नहीं जाएगा मोहल्ले में लूम नहीं चलेगा। लाख दुश्मनी, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। जी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ, पर्दा फरमा सगा चचा जिसे दुनिया अबू लहब के नाम से सगा चचा था, बहुत प्यार करता था, वही अबू लहब है। जब मेरे आका पैदा हुए गुलाम अबू लहब ने जैसे ही सुना मोहम्मद पैदा हुए उसी ने गुलाम आजाद कर दिया। लेकिन जब आपने ऐलाने नबूवत फरमाया और मेरे आका के चहेते बेटे का जब इंतकाल हुआ, अबू लहब ने क्या किया जानते हैं? कलेजा थाम करके सुनिएगा, मेरे आका के दरवाजे पर आया, जहां आने पर अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों अपनी आवाज बुलंद मत करो, वहां आता है ढोल लेकर के आता है, तब बजाता है और कहता है माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मोहम्मद लावालत हो, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई और मोहम्मद की नस्ल आगे नहीं जाएगी, मोहम्मद अबतर हो गए। अज़ीज़ाने मोहतरम जानते हैं कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे आका, बेटा इंतकाल कर गया, लाशें मुबारक रखी है, बाहर खुशी में दम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। बड़ी कुर्बानियां दी मेरे आका ने आपके लिए, और आप क्या करते हैं? मेरे आका ने फरमाया है मेरी उम्मतियों, जितनी कुर्बानी देने की हमने दे दी है, अब सर देने की जरूरत नहीं है, सर झुकाने की जरूरत है। जी जी सर झुकाने की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफसोस होता है कि मुहर्रम का महीना हो चाहे तो महीना, गलियां तो भरी रहेगी, मस्जिदें वीरान नजर आती है, मस्जिदें खाली नजर आती है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें इस्लाम की जो कुर्बानियां हैं उसे पढ़ने की तौफीक नसीब करे। हम क्या पढ़ते हैं? बियंदर कवि ने कितना शतक बताया। अभी किसी बच्चे से पूछ लीजिए, खड़ा होकर के पूरी हिस्ट्री दी, लेकिन अफसोस इन्हीं बच्चों से पूछ लीजिए पहला खलीफा कौन है ये नहीं जानते। खुद कहते हैं जमा कलंदर अली का खुद कहते हैं शियों का जो ज़हन है वो सुन्नियों में आ गया पहला नंबर। और क्या करते हैं? मुहर्रम आया, मौलाना चिल्लाते, मौलाना को चिल्लाने तो हम तो इतने जोर की ढोल बजाएंगे मौलाना की आवाज सीनो हो जाएगी। यार मौलाना की आवाज सीनो हो ना हो, आपका ईमान क्या होगा आप खुद ही अंदाजा करेगा। मौलाना कासिम साहब हो चाहे जो हो, मौलाना यासीन साहब, कोई अपने बाप की बात नहीं बताता है, रसूल पाक की बात आपको बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल पाक की बात बताता है। अज़ीज़ाने मोहतरम मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माहौल बहुत नासाजगार है, संभाल जाइए, हुजूर की तारीफ पढ़िए, खुलफाए राशिदीन की कुर्बानियां देखिए और अपने आप को उसी में डालने की कोशिश करिए। वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा।